خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی اور امیر بیٹھے تھے کہ بہلول بھی وہاں پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش ارادوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا جی ہاں حضور۔ ہارون رشید نے سوال کیا، بہلول یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ انگور کھا کر پانی پیے تو بہلول نے جواب دیا جناب کوئی حرج نہیں۔ ہارون نے آگے کہا اب یہی شخص انگور کھا کے پانی پی کر دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول نے جواب دیا محترم کوئی مذائقہ ہی نہیں، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم یہ بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فیصلہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون رشید سے کہا کہ جناب اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں۔ ہارون نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ جناب عالی یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے سر پر تھوڑی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے فوراً جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ اس کے بعد اگر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو نقصان ہوگا؟ ہارون رشید نے کہا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر بہلول بولا اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ تو پھر عجیب باتیں کرتے ہو تم بہلول۔ ہارون ہنسا اور کہا اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو عالی مقام آپ غور فرمائیے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا لیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کو برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پہ چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ کھانوں کی خوشبوؤں اس کی لذت کا پتہ بتا رہی تھیں اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ بیچارے فقیر کا تو دل للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اپنی خوشبو تھی کہ بھوک بھڑک رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روکا اور کہا کیوں مسٹنڈے کہاں بھاگ رہا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ سے روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا گیا ہے؟ بس اور ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے ہی رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا اور اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھانا تو نہیں کھایا، مگر بات سے فائدہ ضرور اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کے سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ نان بھائی نے کہا بالکل درست کہہ رہے ہو تم۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر
سکے نکالے اور وہ ایک ایک کر کے سکوں کو زمین میں گراتا جاتا اور کہتا، نان بھائی یہ لے، پیسوں کی آواز پکڑ اور اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک سے وصول کر لے۔ لے یہ لے، سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی، آپ کے یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ تو اگر اپنے کھانے کی بھاپ کو، خوشبوؤں کو بیچے گا تو اس کی قیمت تمہیں سکوں کی آواز کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آیا۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ مغرور عباسی خلیفہ کے کانوں پر جوں تک نہیں ٹکتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفے کو سمجھائے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ وہ چپتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بھری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوئے۔ ہوا یوں، بہلول دربار میں داخل ہوا، دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی، کہیں بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی بھی شخص اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے، اس کے بعد مجمع کو وہ چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدی لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی تک کسی نے بھی خلیفے کی بے ادبی نہیں کی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑوائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کہ تم اب تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہی ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ بہلول سمجھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیناروں کی ضرورت نہیں، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ کیسی شرط؟ بہلول نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد دوسری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تو توقع کر رہا تھا کہ مجھ سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگے، یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو۔ اس بات پر تمام درباری کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کے عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانس رک گئی۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو سب سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون کی دل جوئی کی جائے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ انہوں نے ہارون سے کہا، اب اپنی پہلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کہ اگر تم نہیں بتا سکے تو میں وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے؟
اور اس کے 12 شاخیں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گیا، اور انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ کیسا عجیب سوال ہے، بہلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اسے تو سزا ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون رشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، اگر یہ پہلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے حکم دیا کہ بہلول کی مونچھ اور داڑھی منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول خلیفے کی بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں ہیں، اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے۔ مہینے کے دن ہے جن کا اجالا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگی۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش رہا۔ اس کا منہ لٹک گیا اور اس کے چہرے پہ شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خاتمائیں رکھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ ان سب کی ڈولیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ ان کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا کہ السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ریت میں ایک گھر بنا رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ بادشاہ نے کہا، بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کہ صرف 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ اس دیوانے کی کوئی بے وقوفی ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئی۔ اس نے بہلول کو سلام کیا اور پھر پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت پہ گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے۔ انہوں نے پوچھا، بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار اس کو نکال کر دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ وہ دعا لے کر چلی گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے مناظر، آبشار، پھولوں اور پھل وغیرہ دیکھے۔ اس کے علاوہ بڑے اونچے خوبصورت مالات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ دیکھتے ہیں تو یہ میری بیوی کا محل ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اس کو روک دیا۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، لہذا مجھے اندر جانے دیجیے۔ درباری نے کہا، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہذا تم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربار نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیداری ہونے پر اس کو خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے۔ پھر اسے خود پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ آج پھر میں اس دریا کے کنارے جاؤں گا۔ اگر آج مجھے بہلول مل گیا تو میں آج ایک گھر خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ شام کو پھر اپنی بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ بہلول ایک جگہ بیٹھ کر اسی طرح مکان بنا رہا ہے۔ ہارون رشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے کہا، وعلیکم السلام ہارون رشید۔ پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔
ہارون رشید نے پوچھا کس کے لیے؟ بہلول نے کہا جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور اب پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، آج جو کہ دیکھ کے آئے ہیں اور اب اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کیجئے، ہمیں اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کو حکم دیا۔ تکمیل کی تھوڑی جستجو نے ایک بار ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی جب بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا حضرت بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دیا کہ پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ اوے ابو قاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ بہلول نے پوچھا کہ تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں رکھتا، اور کھاتے کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کھا کے جو لقمہ کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہوتے ہی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا اور ان سے کہا کہ تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ بہلول اپنا راستہ چل دیے۔ شیخ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ ہاں دیوانہ تو ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے اور اس کے پیچھے چلیے۔ بہلول ایک ویرانے سی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں شیخ بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا کہ خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو نا واقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم نقطہ نظر میں رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ گفتگو کے آداب کے مطابق کچھ اور باتیں بھی بیان کیں۔ تو بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کے ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے تو اسے ابھی اور کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے بہلول کا پھر سے پیچھا کیا۔ بہلول نے رک کر پھر پیچھے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانا اور بات کرنے کا آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو معلوم ہوگا۔ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے، عشاء کی نماز اور دور و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کی وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہیں سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا
اور کہا کہ اے حضرت، میں نہیں جانتا کہ اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں سب بات کی چیزیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں، اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہوتا جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی گفتگو کی فضول قسم کی بات ہو تو خواہ تم کتنی ہی اچھی الفاظ میں کہو تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے مطابق تم نے مجھ سے کہا تھا، وہ مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے، حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کے لیے محبت نہ ہو، اور نیند آئے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہونے کو تھی تو حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور یہ بات ان کے سمجھ آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھے، اس میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور، تجارت کون سی ایسی چیز ہے خریدوں جس میں نفع ہو؟ بہلول نے فرمایا کہ کالا کپڑا خریدوں۔ تاجر نے شکریہ کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا اور جا کر اس علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، اور سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں پر فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر و کثیر ہو گیا تھا۔ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، او دیوانے، اگلی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا کہ تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت، پورے ملک کے جتنے تربوز تھے وہ خرید کے ذخیرہ کر لیے۔ ایک ہی ہفتے میں خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اس خستہ حالی میں گھومتے گھومتے پھر ان کی ملاقات بہلول سے ہوئی کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا کہ یہ میرے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظ نے سب کچھ کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی سے پوچھا کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔